بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت کی طرف سے ہمیشہ افواج پاکستان کے خلاف ایک منفی اور من گھڑت پروپیگنڈا کرنے کا رواج برسوں سے جاری ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان نے ہمیشہ صبر، تحمل، استقامت اور بڑی بردباری اور بہادری کے ساتھ پاکستان کی سیاسی قیادت کی طرف سے منفی اور من گھڑت پروپیگنڈا کو برداشت کیا، لیکن پاکستان کے عوام نے ہمیشہ افواج پاکستان کا احترام خوش دلی سے کرتے ہوئے جب بھی کبھی پاکستانی قوم کو دکھ اور تکلیف محسوس ہوئی تو وہ اپنی زندگی کی خوشگوار سانسیں گزارنے کے لیے وہ پاکستان کی فوجی چھاونیوں میں جا کر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ مثلا لاہور میں فورٹریس اسٹیڈیم ایک ایسی جگہ ہے، کینٹ کا ایریا ایک ایسا ہے کہ وہاں پر لوگ وہاں پر موجود ہوٹلز میں، چائے خانوں میں، کیفیز میں جا کر وقت گزار کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ یعنی کہ عام علاقوں کی بجائے جب آپ چھاونی اور کینٹ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک اطمینان اور ایک تحفظ اور آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب افواج پاکستان کے وجود کی بدولت ہے۔ میرے ایک شہید دوست سید محسن نقوی، معروف شاعر، دانشور، ایک زمانے میں وہ فورٹریس اسٹیڈیم میں قائم ایک چائے خانہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے استفسار کیا کہ آپ فورٹریس اسٹیڈیم میں کیوں بیٹھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ فوجی بھائیوں کے علاقے میں ہم آ کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات میرے حافظے میں کہیں بھی محفوظ رہ گئی، اور آج بھی جب وطن عزیز میں دہشت گردی کا بازار گرم ہوتا ہے، آج بھی دہشت گرد کہیں سے اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر وطن عزیز کے امن اور خوشحالی کی تباہی کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں تو پھر افواج پاکستان اور حساس ادارے اس کی روک تھام اور اس کے تدارک کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے عوام الناس کو یہ چاہیے کہ وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ افواج پاکستان نے ہمیشہ ملکی سلامتی اور عوامی خوشحالی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کیا ہے۔ میں موجودہ حکمرانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جتنی سیاسی قیادت ہے، جب حصول اقتدار کے لیے فوجی قیادت کے تلوے چاٹتی ہے اور فوجی قیادت کے آگے پیچھے گھومتی اور پھرتی نظر آتی ہے، چونکہ جدید دور ہے اور آج ہم 2024 میں سانسیں لے رہے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں، بلکہ 1970، 75 اور 70 کے دوران اس وقت کے حالات کچھ اور تھے۔ آج جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں آزادی دے کر پاکستان کے عوام کو جو ایک اویئرنیس اور جو ایک آگاہی عطا کی ہے، یہ بھی افواج پاکستان کے ایک عظیم سپہ سالار، میری مراد جنرل پرویز مشرف علی مقامہ کی مرہون منت ہے۔ ان کی پروقار اور وجیح شخصیت جو ہمیشہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے سوچا کرتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ جو جنرل پرویز مشرف علی مقامہ نے دیا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو آج
मौजूदा सियासी क़यादत जनरल परवेज मुशर्रफ के इस नारे और इस विजन को फरामोश कर चुकी है, यानी सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के सरबराह, अफवाज पाकिस्तान के सिपाहसालारों, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने हमेशा जनरल परवेज मुशर्रफ के विजन के मुताबिक सबसे पहले पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान को सजाने, संवारने, मजबूत बनाने, खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। हम अफवाज पाकिस्तान के कारहाय नुमाया को खिराज तहसीन पेश करते हुए हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अफवाज पाकिस्तान की मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो कोशिशें, काविशें हैं, हम उसकी ताईद और हमायत करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।